میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا میرا وعظ سننے آ جاتا ہے۔ تقویٰ دین کی اساس ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جنت عدن کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقین، شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہ ہوگا۔ لالچ تقویٰ کو ضائع کر دیتا ہے۔ روحانی طبیب اس وقت تک کسی دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ خود اپنا علاج نہ کرے۔ جو خود راستہ بھولا ہوا ہو وہ کسی دوسرے کی رہبری نہیں کر سکتا۔ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز محشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ نکتہ چینوں نے تو اللہ کی ذات تک کو نہ چھوڑا، اس لیے میں ہرگز لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت صرف اس وقت کرنی چاہیے جب خود بالکل برائیوں سے پاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ امر و نواہی کا سد باب ہو جائے۔ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کی خواہش کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے؟ اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے جس کی پہلی اور آخری منزل قبر ہے؟ جس شخص پر نصیحت بھی کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہے۔ جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا دراصل شیطان کا رونا ہے۔ قبرستانوں میں ایسے لوگ مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہ آیا، اور اس پر بھی وہ کئی آرزوئیں لیے مٹی میں چلے گئے۔